نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ ذرا توجہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ جب کوئی شخص نیا کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں امید، خوشی اور ساتھ ہی کچھ خوف بھی ہوتا ہے۔ اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کام میں برکت دے گا یا نہیں، نقصان تو نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں سب سے پہلی چیز جو بے حد ضروری ہے وہ ہے اللہ پر مکمل توکل کرنا، بھروسہ اور یقین رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرو جیسے واقع بھروسہ کرنے کا حق ہے، جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ تمہیں کبھی بھی ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو بھرا ہوا واپس آتا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں یہ موجود ہے۔ تو لہٰذا کاروبار کا آغاز صرف عقل، تجربے اور پیسوں سے نہیں بلکہ ایمان، دوا اور توکل سے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اور اہم تسبیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کسی نئے کام کا آغاز کریں 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ یہ الفاظ برکت کے دروازے کھولتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو 1 بار اور آیت الکرسی کو بھی 1 بار ضرور پڑھیں۔ سورہ فاتحہ شفا ہے اور آیت الکرسی حفاظت کی ڈھال ہے۔ سورۃ القریش جو قرآن کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، 3 بار پڑھنا بھی بہت زیادہ افضل ہے۔ یہ صورت تجارت اور رزق میں آسانی کے لیے خاص دعا ہے۔ ایک سادہ سی دعا جو آپ دل سے مانگ سکتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رزقنا، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا نہیں بھولنا، یعنی کہ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ جب بھی کوئی کام شروع کریں، نیا کاروبار شروع کریں تو استغفار کے ذریعے بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک تسبیح درود ابراہیم کی پڑھنی بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک تسبیح درود ابراہیم کی پڑھیں، اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ، اس کے بعد آپ نے صرف 1 مرتبہ ایک سادہ سی دعا پڑھنی ہے، اللہم بارک لنا فی رزقنا۔ 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 1 مرتبہ ہی آیت الکرسی کو پڑھ لیں۔ اسی طرح جب آپ اپنی دکان یا آفس کھولنے جائیں، داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اور دایاں پاؤں پہلے داخل کریں۔ دکان یا دفتر میں آیت الکرسی کا فریم یا قرآنی آیات لگائیں تاکہ وہاں اللہ کا ذکر جاری رہے اور نظر بد سے حفاظت ہو۔ کاروبار کی جگہ کو صاف ستھرا رکھنا، دیانتداری سے کام کرنا اور گاہک سے نرمی سے پیش آنا روحانی کامیابی کا حصہ ہے۔ اللہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، رزق کو تھامنے والی سب سے مضبوط رسی صدقہ ہے، لہٰذا کاروبار سے جو بھی کمائیں اس میں سے کچھ حصہ صدقہ ضرور کیا کریں۔ اللہ کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے بھی صدقہ ضروری ہے۔ شروع کے دنوں میں فجر کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا روزگار میں کشادگی کا ذریعہ بنتا ہے، یہ مجرب عمل ہے۔ اگر کاروبار کا آغاز کسی مبارک دن جیسے جمعہ، پیر یا کسی اسلامی مہینے کے پہلے دن کیا جائے تو یہ بھی افضل ہے۔ 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ اس نماز کے ذریعے آپ اللہ سے اپنے کاروبار میں مدد، کامیابی اور برکت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ جو شخص اپنا
کاروبار اللہ کے نام پر شروع کرتا ہے اس کا مقصد صرف دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رضا بھی ہوتی ہے، ایسے شخص کی محنت کبھی بھی رائے گاں نہیں جاتی۔ یہ یاد رکھیں کہ صرف دعائیں ہی کافی نہیں ہوتی، سچی نیت، سچی بات اور جھوٹ دھوکے سے پرہیز بھی ضروری ہے۔ اگر کبھی مشکل وقت آئے تو گھبرائیں نہیں بلکہ استقامت اور صبر سے کام لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں، نیت نیک ہو، دل میں توکل ہو، زبان پر دعا ہو، ہاتھوں میں محنت ہو، ارادے مضبوط ہوں تو کوئی طاقت آپ کے رزق کو روک نہیں سکتی۔ جب بھی آپ دکان یا دفتر کھولیں بلند آواز میں اللہ کا نام لیں، یا فتاح یا رزاق، یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں جو رزق کھولنے اور برکت دینے والے ہیں۔ اللہ والو اگر آپ چاہیں تو روزانہ 3 بار یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ والو اگر کوئی گاہک سخت لہجے میں بات کرے تب بھی آپ نرمی سے پیش آئیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نرمی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس پر مہربان ہوتا ہے۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی یتیم یا مسکین کی مدد کریں چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، یہ عمل رزق میں ایسی برکت لاتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ ایسی رزق میں برکت ہوگی، اتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کاروباری فتنوں اور گمراہیوں سے بچاتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو روزانہ سورہ یاسین صبح کے وقت پڑھیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ سورہ یاسین اپنے قاری کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ کاروبار میں اصل چیز ایمانداری ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، یہ صرف غریبوں کا حق نہیں بلکہ آپ کے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ گاہک کو جھوٹ بول کر متاثر نہ کریں، چاہے وہ جملہ معمولی ہو جیسے یہ آخری پیس ہے یا ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے، یہ چیزیں برکت ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ والو یا واسیو اللہ کا ایک صفاتی نام ہے جسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا، یعنی کہ ایک تسبیح یا واسیو کی اگر آپ روزانہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی رزق میں وسعت کا مجرب اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ کاروبار میں ہمیشہ نفع کا لالچ نہ کریں بلکہ نفع کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کو بھی مد نظر رکھیں۔ کبھی کسی کے ساتھ حسد نہ کریں کیونکہ حسد دل کو جلا دیتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے غفلت میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، لہٰذا روزانہ کاروبار میں جتنا بھی فائدہ ہو شکر ادا کریں۔ کام کی جگہ پر اذان کی آواز رکھنا یا وقتاً فوقتاً قرآن کی تلاوت چلانا دلوں کو نرم کرتا ہے اور ماحول کو روحانی بناتا ہے۔ کبھی گاہک کو دھوکہ نہ دیں چاہے وہ چیز ناقابل واپسی ہی کیوں نہ ہو، آپ کی دیانت ہی آپ کی پہچان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں چکر لگایا کرتے تھے تاکہ لوگ کاروبار میں انصاف اور تقوی کے ساتھ کام کریں۔ ہمیں بھی یہی کردار اپنانا چاہیے۔ اگر کبھی کاروبار سست ہو جائے تو گھبرانے کی بجائے صدقہ دیں، تسبیحات بڑھا دیں اور اللہ سے رجوع کریں۔ رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے سے دن بھر کی تھکن بھی دور ہوتی ہے اور اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ کاروبار کے آغاز پر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 128 اور 129 پڑھنا بھی مجرب ہے۔ یہ اللہ کی خاص مدد کے لیے بہت ہی طاقتور آیات ہیں۔ یاد رکھیں دنیا کا فائدہ وقتی ہے، اصل نفع وہ ہے جو آپ کے مال میں برکت اور آپ کے دل میں سکون لاتا ہے اور یہ صرف اللہ کی رضا سے ہی ممکن ہے۔ اللہ والو جب بھی نیا کاروبار شروع کریں سب سے پہلے صدقہ دیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ایک بار سورۃ آیت الکرسی پڑھ لیں، یہ دل کو سکون دیتی ہے اور کاروبار کو نظر بد اور شیطان سے بچاتی ہیں۔
3 بار सूरत कुरैश पढ़ें। इस सूरत में अल्लाह ताला ने तिजारत और रोज़गार को अमन और बरकत से जोड़ा है। दुआए खैर करें, रिज़्क में बरकत की दुआ करें। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रिज़्किना, ए अल्लाह हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमा। एक तस्बीह रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह, गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए ये ज़रूर पढ़ा करें। एक तस्बीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद इब्राहीम की पढ़ के रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खोल लें अपने ऊपर, और रहमतों बरकतों शान वाले बुजुर्गी वाले नबी को हदियतन तोहफ़तन नजरानतन ज़रूर और ज़रूर पेश करें। हर रोज़ सुबह जब कारोबार की जगह पर आप जाएं, कारोबार शुरू करने से पहले जब आप 2 रकत नफल हाजत के ज़रूर पढ़ लिया करें। कारोबार की जगह आयतल कुर्सी या सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात को ऊंची आवाज़ में लगाएं। ये भी बरकत का सबब बनेगी और आपकी दुकानदारी बेहद ज़्यादा चलेगी। अल्लाह वालों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी तमाम बातें समझ आ गई होंगी। तो नया कारोबार शुरू करने से पहले ज़रूर और ज़रूर ये चंद अकाम जो मैंने आपको बताए हैं वो कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा आपके कारोबार पर अपनी रहमत करेगा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।